ساری دنیا کے نام۔ 4 جنوری 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں یوم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں محفل نعت امیر اہل سنت کی سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو، ماہ رجب شعبان میں خوب عبادت، سحری اجتماعات میں شرکت کرنے اور نفل روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں امیر اہل سنت نے دعا کروائی۔ عاشقان رسول میں کھیر، پوری اور کنڈوں کی نیاز بھی تقسیم کی گئی۔ 8 جنوری کو نیو کراچی سیکٹر 11D کراچی پاکستان میں ہونے جا رہا ہے ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع۔ خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظلہ العالی فرمائیں گے سنت و بھرا بیان، اجتماع کی تیاریاں اور عاشقان رسول کو اجتماع میں شرکت کی دعوت دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کولمبو سری لنکا میں 31 دسمبر 2025 کو مولانا محمد عمران عطاری کی عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت۔ نگران شورا نے کولمبو میں بارشوں کے سبب ہونے والی سیلابی صورتحال سے متاثرہ علاقے و مکانات کا دورہ کیا۔ ذمہ داران نے FGRF کے تحت ہونے والی فلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہی دی۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں مفتی علی اصغر عطاری کی نجی بینک کے عہدیداران سے ملاقات، اسلامی بینکنگ سمیت تجارت و مختلف کاروباری مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں ناظرین، 4 جنوری بعد نماز عشاء فیضان مدینہ کراچی میں یوم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں کراچی سمیت دیگر شہروں سے آئے ہوئے عاشقان رسول، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں اور طلباء و اساتذہ کرام نے بھی شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ بیان کی اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سعد یعنی میری ماں انتقال کر گئی، تو کون سا صدقہ ان کے لیے بہتر ہے، کون سا صدقہ بہتر ہے، یہ پوچھا ہے بہتر، فرمایا پانی۔ تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ ہذہ لام سعد، یعنی یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، یعنی ایصال ثواب کے لیے۔ یہاں لفظ ایصال ثواب نہیں ہے کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، مطلب یہ غوث پاک کا بکرا، تو یہ ام سعد کی ماں کا کنواں آ گیا نا، میچنگ ہو گئی۔ غوث پاک کا بکرا بولو تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، تیرا میرا بکرا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بعض ناموں میں ایسا کرنٹ ہے جو اپنے اور پرائے کی تقسیم کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو ام سعد کے کنویں کی بات آئی، تو وہ حدیث ہے سنن ابو داود جلد 2 صفحہ 130، مطبوعہ مکتبۃ العصریہ بیروت۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ذرا ذہن میں سوچوں میں وسعت پیدا کریں اور ایک دم سے مسلمانوں کے ہر کام کو مطلب غلط نہ کہہ دیا کریں جب تک شریعت نے غلط نہ کہا ہو۔ مختصر یہ کہ شرعاً اس میں کوئی ممانعت کی وجہ نہیں ہے اور اس کو ناجائز کہنے کے لیے کوئی بھی دلیل لا ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صرف کھیر پوری ہو، کنڈے ہی میں ہو۔ اصل کنڈے کا رواج ہو سکتا ہے یوں پڑا ہو کہ یہ جو کنڈا ہوتا ہے نا، مٹی کا برتن یا پیالہ، تو اس میں اب آج کل تو خیر اس میں پالش ہوتی ہے، پالش والا اپنی جگہ پر ہے، ناجائز یہ بھی نہیں ہے، لیکن جو کھیر میں جو خوبی پیدا ہوتی ہے نا، اور بغیر پالش کا کوری مٹی کا ہو، تو کوری مٹی کے برتن میں اگر کھیر جمائی جائے تو اس کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ کھیر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کھیر کی وہ آپ نے دیکھی ہوں گی جو ملتی ہیں، جن میں دکاندار کھیر جما کر بیچتے ہیں، ایک کے اوپر دوسری رکھی ہوئی ہوتی ہے، دھاگا بندھا ہوا ہوتا ہے، لوگ اسی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اس مٹھائی والے کو کبھی کوئی جا کر نہیں بولتا کہ یار تو نے یہ مٹھائی، یہ جو تو کھیر ڈالی ہے، یہ کھیر تو نے مٹی کی اس میں، وہ تو جا کے مانگتے ہیں یار وہ جو مٹی کی پیالی میں جو تم کھیر جماتے ہو نا وہ ہم کو دو۔ اس کو کبھی کوئی نہیں بولتا تم نے اسٹیل کے پیالے میں کیوں نہیں جمائی، پلاسٹک کے پیالے، تم ساری دنیا کو پلاسٹک کے پیالے میں مٹھائی بانٹتا ہے، یہ کھیر تم نے مٹی کے پیالے میں کیوں بنائی ہے؟ مگر یہ پسند مٹی کا پیالہ ہی کرتے ہیں، وہ مٹی کے پیالے میں کھیر لاتے ہیں جو ڈبل کر کے وہ دیتے ہیں، وہ کھاتے ہیں اور پھر اس کو وہ
मजे ले रहे होते हैं। बस वही बात है कि ये अहले बैत के नाम की खीर है, इसमें शैतान वसवसे ये हुई डालता ना है। बात। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का मुबारक नाम आ गया ना तो इसमें वसवसे आते हैं और ये शैतान वसवसे डालता है। तो अगर ये वसवसों को झटक देंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर और कमाने लाहौल पर तीरे इस्तियाजा रखकर उसके शैतान पे चला देंगे ना तो इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, भाग जाएगा, फिर आप खुद खीर बनाओगे। आखिर में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने दुआ करवाई। इस मौके पर कूनों की नियाज का एहतिमाम भी किया गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाह पाक जो नियाज पेश की गई खीर पूरी की, जो कुरान पढ़ा गया, मदीना शरीफ के टिकट जिनकी तरफ से आए, अल्लाह इन सब का सवाब अपने करम के शायन शान अता फरमा। ये सारा जो सवाब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा। खुसूसन बिलखुसूस हजरत इमाम जाफर सादिक इमाम गजाली आला हजरत सदर शरीयत कुतुब मदीना सदुल फाजिल मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी जमजम रजा, हाजी मुश्ताक, तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाहुल करीम 8 जनवरी को कराची सिंध पाकिस्तान के इलाके न्यू कराची सेक्टर 11D के ग्राउंड में होने जा रहा है हफ्तावार सुन्नत भरा इज्तिमा, जिसमें खलीफा अमीर अहले सुन्नत मौलाना हाजी उबैद रज़ा अत्तारी मदनी मुद्दज़िलहुल आली सुन्नत भरा बयान फरमाएंगे। सुन्नत भरे इज्तिमा की तैयारियां और आशिकान रसूल को इज्तिमा में शिरकत की दावत देने का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमाम आशिकान रसूल से दरख्वास्त है, ये जुमेरात 8 जनवरी को होने वाला सुन्नत वरा इज्तिमा हफ्तावार इज्तिमा है और अल्हम्दुलिल्लाह खलीफा अमीर सुन्नत अलहाज उबैद रज़ा अत्तारी अल मदनी मुद्दज़िलुल आली सुन्नत वरा बयान फरमाएंगे। इसकी भरपूर तैयारी करेंगे और एक एक इस्लाम भाई को जाकर दावत देंगे, दुकान दुकान जाकर नेकी की दावत देंगे, क्योंकि इज्तिमा की तैयारी से भी बहुत ज़्यादा नेकी की दावत आम होने के मौके हमें मिलते हैं। कराची सिंध पाकिस्तान के इलाके न्यू कराची के सेक्टर 11D के गौसिया नूरानी ईदगाह ग्राउंड में दावत इस्लामी के तहत 8 जनवरी 2026 बरोज जुमेरात होने जा रहा है दावत इस्लामी का सुन्नत भरा इज्तिमा, जिसमें खलीफा अमीर अहले सुन्नत मौलाना हाजी उबैद रज़ा अत्तारी मदनी सुन्नत भरा बयान फरमाएंगे। सुन्नत भरे इज्तिमा की तैयारियां जारी हैं। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन व निगरान कराची मुशावरत हाजी फुजैल रज़ा अत्तारी ने जिम्मेदारान के हमरा इज्तिमा का विजिट किया और इस्लामी भाइयों की तैयारियों के हवाले से रहनुमाई की। इस हवाले से रुकन शूरा ने मदनी खबरों को बताया, इंशाअल्लाह करीम यहाँ दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा होगा और इस इज्तिमा में बयान कौन करेगा? जानशीन अमीर अहले सुन्नत अलहाज उबैद रज़ा अत्तारी मदनी दामत बरकातुहुल आलिया। इंशाअल्लाह करीम अजीमुल शान हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा होगा। तमाम आशिकान रसूल इस इज्तिमा में ज़रूर शिरकत फरमाएं, इल्मे दीन की बरकतें हासिल करें, दुआ भी होगी, जिक्र भी होगा। दूसरी जानिब दावत इस्लामी के शोबा राब्ता बरे ताजिरान की तरफ से मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात और कारोबारी हजरात को इस सुन्नत भरे इज्तिमा में भरपूर शिरकत की दावत पेश की जा रही है। इसी सिलसिले में शोबा राब्ता बरे ताजिरान के इस्लामी भाइयों ने ताजिर हजरात को सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत के दावतनामे पेश किए और इन्हें खुद भी शिरकत करने और दूसरों को भी इसमें भरपूर शिरकत करवाने की तरगीब दिलाई, जिस पर इन्होंने अपनी अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार किया और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। मैं दरख्वास्त करूँगा पूरी सैनिटरी मार्केट बिलखुसूस पूरे सेंटर से कि इस इज्तिमा के अंदर ये किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी इस्लाह के लिए ज़रूर शामिल हो और इस इज्तिमा से अल्लाह ताला बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी। बिलखुसूस वो दुआएं जो इज्तिमाई दुआएं होंगी, वो बयान जो हमें सीखने के लिए होगा, बहुत कुछ हासिल होगा इस सुन्नत भरे इज्तिमा के अंदर। इंशाल्लाह हम ये पैगाम अपनी गुलबार सैनिटरी मार्केट के तमाम दुकानदारों को और हमारे ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह ताला ये चलाएंगे कि दावत इस्लामी का जो जुमेरात को इज्तिमा होने जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला इससे हमारे को काफ़ी बातें सीखने को मिलेगी। इस्लामी भाइयों ने कराची ही के इलाके हैदरी मार्केट में भी सुन्नार आशिकान रसूल से मुलाकात की और नेकी की दावत पेश करते हुए इन्हें भी 8 जनवरी 2026 को गौसिया नूरानी ईदगाह ग्राउंड में होने वाले सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत की दावत पेश की।
فار ایسٹ کے عاشقان رسول کے لیے خوشخبری، الحمدللہ خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی ایک مرتبہ پھر فار ایسٹ تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم 10 جنوری 2026 بروز ہفتہ سے باقاعدہ جدول شروع ہونے جا رہا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق عطاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص فار ایسٹ کے ممالک میں مقیم عاشقان رسول کو خوشی کی خبر دیتے ہیں کہ الحمدللہ خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدہ ذلہ العالی ایک مرتبہ پھر فار ایسٹ تشریف لا رہے ہیں، جہاں بروز ہفتہ 10 جنوری 2026 سے باقاعدہ فار ایسٹ کا جدول شروع ہو جائے گا۔ اسی دوران فار ایسٹ کے ممالک انڈونیشیا، ملائیشیا اور تھائی لینڈ کے مختلف شہروں میں سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے جائیں گے، جن میں خلیفہ امیر اہل سنت و بھرے بیانات فرمائیں گے، اور اسی سفر کے دوران خلیفہ امیر اہل سنت کی بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں سے ملاقات و نیکی کی دعوت کے سلسلے بھی ہوں گے۔ خلیفہ امیر اہل سنت کے سفر کے حوالے سے رکن شورا حاجی محمد ایاز عطاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا 14 جنوری تک انشاءاللہ عزوجل جکارتا میں مختلف مساجد میں بیانات ہیں، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں اور مدارس میں طلباء سے علماء سے ملاقات کا سلسلہ ہوگا۔ اسی طرح ملائیشیا کے اندر پہلے دن یعنی جمعرات کو 15 جنوری کو ملاکا کے اندر عظیم الشان اجتماع ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ بروز جمعہ بعد نماز عشاء سراء المطمئنہ پنڈن پرانا میں یہ اجتماع ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ عزوجل اس کے ساتھ ساتھ یہاں علماء سے ملاقات کا سلسلہ رہے گا، طلباء میں بیانات کا سلسلہ رہے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ الکریم تھائی لینڈ کے اندر 22 جنوری بروز جمعرات کو انشاءاللہ فیضان مدینہ بینکاک کے اندر دعوت اسلامی کا ہفتے وار اجتماع کے اندر سنت و برا بیان ہوگا۔ وہاں کی مختلف کمیونٹیوں کے اندر انشاءاللہ بیان بھی فرمائیں گے، ملاقات بھی فرمائیں گے، علماء سے اور طلباء سے اور دیگر عاشقان رسول سے انشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ بھی ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، خلیفہ امیر اہل سنت کے سفر فار ایسٹ میں ہونے والے سنت و برے اجتماعات اور دیگر دینی کاموں کے مناظر آپ مدنی چینل اور مدنی خبروں سمیت دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز پر بھی دیکھ سکیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں سری لنکا سے خبر دیں، جہاں کولمبو میں 31 دسمبر 2025 کو نگرانی شورا مولانا محمد عمران عطاری نے عاشقان رسول سے ملاقات کی۔ اسی دوران نگرانی شورا نے کولمبو میں بارشوں کے سبب ہونے والی سیلابی صورتحال سے متاثرہ علاقوں اور مکانات کا دورہ کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگرانی شورا مولانا محمد عمران عطاری کا سری لنکا سفر ہوا۔ اسی دوران بروز بدھ 31 دسمبر 2025 کو سری لنکا کے سٹی کولمبو میں نگران شورا بارشوں کے سبب ہونے والی سیلابی صورتحال سے متاثرہ علاقے کے دورے کے لیے پہنچے اور مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ابھی ہم اس ایریا میں داخل ہو گئے، بلند نہ ہوا، ہم یہاں پہنچے ہیں اور بتاتے ہیں یہ پورا ایریا پانی سے بھرا ہوا تھا، اور اب تو خیر یہاں پر پانی تو اتر چکا ہے، لیکن جو کچھ خدمات ہوئی ہیں انشاءاللہ ان کا جائزہ لیں گے۔ اس گھر میں آئے جس گھر میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورا یہ سفر کیا فرسٹ فلور تو پورا پانی سے بھرا ہوا تھا، اتنا سیلاب پانی یہ ڈیم کھولنے کی وجہ سے ہوا تھا، بارشیں تو یہاں بہت آ رہی ہیں۔ اسی دوران نگران شورا کی عاشقان رسول کے گھروں پر آمد ہوئی، جہاں ملاقات و نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، اور نگران شورا نے عاشقان رسول کی دلجوئی کرتے ہوئے انہیں دعاؤں سے بھی نوازا۔ جبکہ اس موقع پر نگران سری لنکا مشاورت اور دیگر اسلامی بھائیوں نے نگران شورا کو سیلاب سے متاثرہ علاقے کا وزٹ کرواتے ہوئے دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت ہونے والے فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی بریفنگ دی۔ جبکہ نگران شورا نے گفتگو کرتے ہوئے مدنی خبروں کو بتایا 27 نومبر کو یہ سارا سیلابی معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا امیر سنت نے دعا بھی کی تھی، تو یہ ڈیم کھولا گیا تھا، بارشیں تو یہاں آتی رہتی ہیں، جب ڈیم کھولا تو پھر ڈیم کا سارا پانی اس طرف آیا تو پھر ایک فلور تک پورا پانی بھر گیا۔ تو پہلے سے اصل میں یہ ہوا تھا کہ اتنا زیادہ پانی پہلے ڈیم جمع ہوا نہیں ہے، 2016 میں ایک مرتبہ ہوا تھا، پھر اس مرتبہ جب ہوا تو اعلان کر کے نہیں کھولا تھا، لیکن ٹائم اتنا شارٹ تھا کہ لوگوں کو نکل نہیں سکے آزمائش۔ ویسے کچے گھر بہ گئے ہوں جی جو عریب کے جن کے گھر ٹوٹ گئے تھے وہ بنا رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لیتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کو بنگلہ دیش سے بتائیں، جہاں گزشتہ دنوں ڈھاکہ میں مفتی علی اصغر عطاری مدہ ذلہ العالی کی نجی بینک کے عہدیداران سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ تفصیلات بتائیں گے محمد طارق عطاری مدنی اس رپورٹ میں۔ دارالافتاء اہل سنت مرکز الاقتصاد الاسلامی کے رئیس مفتی علی اصغر عطاری مدہ ذلہ العالی کا گزشتہ دنوں بنگلہ دیش سفر ہوا، جہاں آپ کی دینی کاموں میں مصروفیت رہی۔ اسی دوران مفتی علی اصغر عطاری مدہ ذلہ العالی کی بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں نجی بینک کے عہدیداران سے ملاقات کا سلسلہ ہوا، جس میں
اسلامک بینکنگ سمیت تجارت اور مختلف کاروباری مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جبکہ مفتی علی اصغر اتاری مدثر ذلہ العالی نے گفتگو کرتے ہوئے بینکاری نظام کے حوالے سے کیے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے مختلف مسائل شرعیہ بیان کیے اور رہنمائی کی، نیز اسلامک فائنانس سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ 3 دسمبر 2025 کو مریر ماڈل کالونی کراچی سندھ پاکستان کی فیضان عشق رسول مسجد میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت رجب شریف کے سلسلے میں ساحری اجتماع ہوا، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی فضیل رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو 72 نیک اعمال رسالے کا جائزہ لینے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شعبہ اصلاح اعمال کے تحت مریر ماڈل کالونی کراچی سندھ پاکستان کی فیضان عشق رسول مسجد میں ہونے والے سحری اجتماع میں مقامی عاشقان رسول شعبہ اصلاح اعمال کے علاوہ دیگر شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں اور طلباء کرام نے شرکت کی۔ اجتماع کا آغاز سورہ ملک شریف کی تلاوت سے ہوا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عبادات گزاری کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ حاجی فضیل رضا عطاری نے امیر اہل سنت کے عطا کردہ 72 نیک اعمال رسالے کا تعارف پیش کیا اور اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی اس رسالے کے مطابق گزارنے کی ترغیب بھی دلائی۔ امیر اہل سنت نے یہ 72 نیک اعمال عطا کیے اور یہ شعبہ اصلاح اعمال ہمارا اس کے تحت یہ کام ہوتے ہیں۔ یہ 72 نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40 اور اسپیشل پرسنس کے لیے 27، جیل میں جو قیدی ہیں ان کے لیے بھی نیک اعمال امیر اہل سنت نے 52 نیک اعمال دیے۔ تو یہ نیک اعمال وہ ہیں کہ اس کے ذریعے اپنا جائزہ ہوتا ہے۔ رکن شورا نے بیان کے بعد دعا کروائی، جس کے بعد اسلامی بھائیوں نے صلاۃ التوبہ ادا کی، رات سونے کے اوراد و وظائف پڑھائے گئے، وقفہ آرام ہوا، جس کے بعد شرکاء نے با جماعت تہجد کی نماز ادا کی، مناجات اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ عاشقان رسول نے نفل روزہ رکھنے کے لیے سحری کی، نماز فجر کے لیے مقامی عاشقان رسول کو جگانے کا سلسلہ بھی ہوا۔ با جماعت نماز فجر کے بعد تفسیر سنانے کا حلقہ لگایا گیا اور شجرہ شریف پڑھا گیا، جس کے بعد اشراق و چاشت کی نماز ادا کی گئی، آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ 19 اور 20 دسمبر کو مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان میں غسل میت و کفن کورسز منعقد کیے گئے۔ کورسز میں غسل میت کی اہمیت و فضیلت، غسل میت کا طریقہ اور غسل میت کے مراحل کے بارے میں تفصیلی رہنمائی کی گئی۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ 19 دسمبر 2025 کو پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان کے علاقے منیر آباد کی مسجد میں امامت کورس کے دوران طلبہ کرام کو غسل میت و کفن کورس بھی کروایا گیا۔ صوبائی ذمہ دار نے طلبہ کرام کو کورس کی اہمیت بتائی، نزا کی علامت، نزا کے وقت کیا کرنا چاہیے، غسل میت کی اہمیت و فضیلت، غسل میت کا طریقہ اور غسل میت کے مراحل کے بارے میں تفصیلی رہنمائی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ غسل میت کے حوالے سے ہونے والی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی، کفن کاٹنے اور پہنانے کا طریقہ بھی سکھایا گیا۔ اس موقع پر مسلم فیونرل موبائل ایپ کا تعارف بھی پیش کیا گیا۔ کورس کے اختتام پر تحریری امتحان بھی لیا گیا، جبکہ شرکاء کورس نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبر کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ہم نے جو بھی سیکھا انشاءاللہ الکریم جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ جائیں گے اور اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ غسل میت اور کفن تدفین وغیرہ کا طریقہ سکھایا گیا ہے اور کفن پہنانے کا بھی طریقہ الحمدللہ سکھایا گیا ہے۔ ملتان پنجاب پاکستان کے ہی علاقے نیو ملتان معصوم شاہ گوٹھ میں قائم جامع مسجد خواجہ اجمیری میں شعبہ کفن دفن کے تحت 20 دسمبر کو غسل میت و کفن کورس ہوا، جس میں کراچی سٹی سے قافلے میں سفر کرنے والے اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ نگران ڈسٹرکٹ مشاورت نے شرکاء کو غسل میت دینے اور کفن پہنانے کا طریقہ بتایا اور غسل میت میں ہونے والی غلطیوں کی نشاندہی کی۔ شرکاء کورس کو مسلم فیونرل ایپ کا تعارف بھی پیش کیا گیا۔ لاہور پنجاب پاکستان میں FGRF کے تحت 20 دسمبر 2025 کو ایک بلڈ کیمپ لگایا گیا، جس میں مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں، طلباء کرام اور مقامی عاشقان رسول نے خون کے عطیات دیے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے شمالی ڈسٹرکٹ داتا گنج بخش ٹاؤن میں قائم جامعۃ المدینہ گلزار حبیب سبزہ میں 20 دسمبر 2025 کو FGRF کے تحت ایک بلڈ کیمپ لگایا گیا، جہاں جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، اساتذہ کرام، ناظم اور مقامی عاشقان رسول نے اللہ پاک کی رضا اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعاؤں سے فیض پانے کے لیے تھیلیسیمیا اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے خون کے عطیات جمع کروائے اور شعبہ FGRF کے فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی عاشقان رسول کو آگاہی دی گئی، جبکہ شرکاء نے دعوت اسلامی اور FGRF کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی مزید اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ جس طرح امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش ہے کہ تھیلیسیمیا اور دیگر بیماری مبتلا بچوں کے لیے الحمدللہ خون ڈونیٹ کیا جاتا ہے، ہمارے طلبہ کرام، ہمارے اساتذہ کرام نے الحمدللہ بھرپور اس میں شرکت کی ہے
اور اہل محلہ اور دیگر دوست احباب بھی الحمدللہ کوشش کر کے اپنا بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں. امت کی خیر خواہی کے لیے تھیلیسیمیا کے بچوں کو جتنے بھی اس کا شکار ہیں ان کے لیے ڈونیٹ کر رہے ہیں خون. اللہ تعالیٰ سب کا یہ عطیہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امیر اہل سنت کی ترغیب پر انشاءاللہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں FGRF نے بلڈ ڈونیٹ کے لیے کیمپ لگایا ہے، تو اس میں مجھے بھی بلڈ ڈونیٹ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور میں نے بلڈ دیا ہے. ہم نے بلڈ ڈونیٹ کیا. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں آئندہ جب بھی موقع ملے تو ان بچوں کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرنے کا موقع عطا فرمائے اور ہمیں بلڈ ڈونیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. FGRF کے تحت 22 دسمبر 2025 کو جہانیہ پنجاب پاکستان میں قائم ایک پرائیویٹ اسکول میں بچوں کے درمیان سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی ذمہ دار نے بچوں کی مختلف موضوعات پر رہنمائی کی. نیز اسکول پرنسپل کو دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف بھی پیش کیا. پنجاب پاکستان کے شہر جہانیہ میں FGRF کے تحت 22 دسمبر کو ایک پرائیویٹ اسکول میں اسٹوڈنٹس کے درمیان سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں FGRF کے صوبائی ذمہ دار نے نیت اور صفائی نصف ایمان ہے کہ موضوع پر گفتگو کی اور اسٹوڈنٹس کو بھی صفائی کی عادت اپنانے اور ہر جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کا ذہن دیا. اسلامی بھائیوں نے اسکول پرنسپل ملک ندیم سے بھی ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والے دینی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی آگاہی دی. اسکول پرنسپل نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو تربیتی سیشن جو ہے ہمارے تمام تعلیمی اداروں کے اندر ہونے چاہیے. میں خود بھی اس سے بہت کچھ سیکھا اور میرے بچوں نے بھی آج بہت کچھ سیکھا. تو اگر یہ روٹین میں ہمارے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اگر ہوں گے تو اس سے کیا ہے بچے کی تربیت بھی ہوگی اور اس کی دنیا بھی سنورے گی اور اس کی آخرت بھی سنورے گی. اور انشاءاللہ ہم مزید بھی اپنے ادارے کے اندر جو ہے ان سے آج جو مبلغین ہمارے پاس یہاں پہ آئے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی ہمارے ادارے کے اندر کہہ کے تشریف لائیں اور گاہے بگاہے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے جو ہمارے تربیتی سیشن ہونے چاہیے. شعبہ حج و عمرہ اسلامی بہنوں کے تحت 26 دسمبر کو ملتان پنجاب پاکستان میں اسلامی بہنوں کے لیے ایک میٹ اپ کا انعقاد ہوا، جس میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی. دعائے خیر کے ساتھ ساتھ میٹ اپ کا اختتام ہوا. دعوت اسلامی کے شعبہ حج و عمرہ اسلامی بہنوں کے تحت 26 دسمبر کو اسلامی بہنوں کے لیے پنجاب کے شہر ملتان میں ایک میٹ اپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 3 ڈویژن ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان سے اسلامی بہنوں نے شرکت کی. میٹ اپ کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوا، جس کے بعد بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کی گئی. شعبہ ذمہ دار اسلامی بہن نے حج و عمرہ پر جانے والی اسلامی بہنوں کو احرام کی پابندیاں، عمرے کا طریقہ اور حج کے مسائل بیان کیے. زائرین اسلامی بہنوں نے میٹ اپ کو سراہا اور اس شعبے کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ یہاں آ کر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اگر اس طرح کے مزید سیشنز ہوں تو مزید بہتر انداز میں حج و عمرہ کے مسائل سیکھ سکیں گے. آخر میں دعا اور صلاۃ و سلام کا سلسلہ ہوا. عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہنوں کا 22 دسمبر 2025 کو کراچی میں اہم مدنی مشورہ ہوا، جس میں مختلف شعبہ جات کی سالانہ کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے لیے اہداف کا بھی تعین کیا گیا. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. دعوت اسلامی کی عالمی مجلس مشاورت کے اسلامی بہنوں کا 22 دسمبر 2025 کو کراچی میں ایک مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگران عالمی مجلس مشاورت و اراکین اور انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی. مدنی مشورے میں سب کانٹیننٹ اور مختلف شعبہ جات کے سالانہ کارکردگی کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا. پہلے مرحلے میں نومبر 2024 کی کارکردگی کا نومبر 2025 کی کارکردگی سے تقابلی جائزہ بذریعہ پریزنٹیشن پیش کیا گیا، جس میں بہتری، تسلسل اور ترقی کے پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا. دوسرے مرحلے میں سال 2025 کے دوران مقرر کیے گئے اہداف میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کا جائزہ لیا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ طے شدہ اہداف میں کس حد تک پیش رفت ممکن ہو سکی. مدنی مشورے کے اختتام پر اس عزم کا اظہار بھی کیا گیا کہ دعوت اسلامی کے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تمام ذمہ دار اسلامی بہنیں بھرپور کوشش جاری رکھیں گی. مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، آج 5 جنوری کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا